अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फ़ातिमा जिन्ना। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है आप तहरीक पाकिस्तान की इंतहाई अहम कारकुन मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की हमशीरा और मादरे मिल्लत के हवाले से जो है मुख्तलिफ़ MCQs जो हैं वो देखेंगे और इसके अलावा उनके हवाले से जो है उनकी खिदमात के हवाले से भी इनके ऊपर बात होती रहेगी। आइए बिला ताख़ीर इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ वड़ैच के हवाले से आप तक हमारी बहुत कीमती जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहती हैं और आप उनसे इस्तेफ़ादा भी करते रहते हैं और फिर आपके कीमती कमेंट्स जो हैं, आपका फ़ीडबैक जो है वो भी हम तक पहुंचता रहता है और वहीं आपका फ़ीडबैक जो है हमारी हौसला अफजाई का सबब बनता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है हम आपके लिए मज़ीद नया काम लेकर जो है वो आते हैं। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लफ्ज़ जिना गुजराती ज़बान के लफ्ज़ जीना से अख़ज़ किया गया है। जीना का मतलब क्या है? डियर स्टूडेंट्स, दोबारा देखिएगा। जिना का लफ्ज़ जो है, जैसे क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फ़ातिमा जिन्ना, तो ये लफ्ज़ जो है ये गुजराती ज़बान का लफ्ज़ है जीना, तो उससे जो है ये जीना से अख़ज़ किया गया है। और गुजराती ज़बान के लफ्ज़ जीना का मतलब क्या है? तो जीना का मतलब है, यानी इसका लफ्ज़ी मतलब है दुबला पतला और दराज कद लंबा। ऐसा शख्स जो दुबला पतला हो, दराज कद हो, ऐसे शख्स को जो है गुजराती ज़बान के अंदर जीना कहा जाता था। चूँकि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो अपने जिसामत के हवाले से दुबले पतले थे और दराज कद थे, इसलिए उनको जो है जीना यानी जिना का नाम जो था वो दिया गया था, यानी दुबले पतले और दराज कद या लंबे कद वाले। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ातिमा जिन्ना के कुल कितने बहन भाई थे? मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी हमशीरा हैं, तो आपने बताना ये है कि कुल कितने बहन भाई थे। कुल 7 बहन भाई थे, जिसमें 4 भाई हैं और 3 जो है वो बहनें हैं। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना कुल जो है वो 7 बहन भाई हैं और उसमें 4 भाई हैं और 3 उनकी बहनें हैं, तो इसका कुल मिला के ये 7 बहन भाई बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ातिमा जिन्ना की तारीख़ पैदाइश क्या है? मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जो है वो 31 जुलाई 1893 में जो है कराची में पैदा हुई थी। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 में जो है कराची के अंदर पैदा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ातिमा जिन्ना के भाई क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पहली और दूसरी बीवी का नाम बताइएगा। फ़ातिमा जिन्ना के भाई क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो पहली शादी है वो 1892 में हुई थी, 1892 में, और उनकी दूसरी शादी जो है वो 1918 में हुई थी। तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो पहली शादी है जो 1892 में हुई, उस वक़्त उनकी बीवी का नाम था एमी बाई। तो जो क़ायद-ए-आज़म की दूसरी शादी है जो 1918 में हुई थी, वो उनकी बीवी का नाम था रतन बाई पटेट। रतन बाई पटेट जो है क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दूसरी बीवी हैं और एमी बाई जो हैं क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पहली बीवी हैं। एमी बाई के साथ उनकी शादी 1892 में हुई और रतन बाई पटेट के साथ उनकी शादी जो है वो 1918 में हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लंदन से आला तालीम हासिल करके वापस आए तो फ़ातिमा जिन्ना की उम्र कितनी थी? उसका दुरुस्त जवाब है तकरीबन 4 साल। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो 1892 में जो है लंदन गए थे। 1892 के इख्तिताम के ऊपर लंदन में गए थे और जुलाई 1893 में जो है जुलाई 1893 में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की जो है वो पैदाइश हुई थी। यानी क़ायद-ए-आज़म जब आला तालीम हासिल करने के लिए और बिज़नेस के हवाले से लंदन चले गए थे तो उसके बाद जो है फ़ातिमा जिन्ना की पैदाइश हुई। तो जब वो वापस आए तो उस वक्त उनकी उम्र कमोबेश जो है वो 4 साल के लगभग बनती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ातिमा जिन्ना ने अपनी इब्तदाई तालीम का आगाज़ बांद्रा बम्बे के किस स्कूल से किया? डियर स्टूडेंट्स, बांद्रा जो है ये बम्बे का एक इलाके का नाम है और जो फ़ातिमा जिन्ना है उन्होंने अपनी जो इब्तदाई तालीम है वो कॉन्वेंट स्कूल बांद्रा बम्बे से उसकी तालीम का आगाज़ किया गया था। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अपनी इब्तदाई तालीम का आगाज़
कॉन्वेंट स्कूल बांद्रा बम्बे से किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फातिमा जना ने अपनी इब्तदाई तालीम का आगाज़ बांद्रा मुंबई के कॉन्वेंट स्कूल से कब किया था? तो इसका दुरुस्त जवाब है 1902। ये स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जना मोहम्मद अली जिन्ना के जो वालिद मोहतरम थे, उनका इंतकाल भी जो है वो 1902 में ही हुआ था। तो 1902 में जो है फातिमा जना जो हैं उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल बांद्रा बम्बे से जो है अपनी तालीम का आगाज़ भी किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1906 में फातिमा जना को किस स्कूल में दाखिल कराया गया था? तो इसका दुरुस्त जवाब है सेंट पैट्रिक स्कूल गंडाला में। सेंट पैट्रिक स्कूल गंडाला के अंदर जो है मोहतरमा फातिमा जना को 1906 में जो है दाखिला किया गया था। 1902 में वो कॉन्वेंट स्कूल में उनका एडमिशन हुआ और 1906 में जो है उनका जो दाखिला है वो सेंट पैट्रिक स्कूल गंडाला में जो है उनका दाखिला किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फातिमा जना सेंट पैट्रिक स्कूल गंडाला से मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? मोहतरमा फातिमा जना ने मैट्रिक का इम्तिहान जो है वो 1910 में मैट्रिक का उन्होंने इम्तिहान पास किया था और उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया सेंट पैट्रिक स्कूल गंडाला से। सेंट पैट्रिक स्कूल गंडोला से जो है फातिमा जना ने 1910 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फातिमा जना ने सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान कब पास किया? तो मोहतरमा फातिमा जना ने सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान जो है वो 1913 में जो था वो पास किया था। फातिमा जना ने सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान 1913 में पास किया। डियर स्टूडेंट्स, यही वो साल है 1913 का जब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की थी और क़ायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अंदर शमूलियत जो है वो मौलाना मोहम्मद अली जोहर की दरख्वास्त के ऊपर जो है शमूलियत अख्तियार की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फातिमा जना ने 1919 में किस कॉलेज में दाखिला लिया था? तो 1919 के अंदर जो है उन्होंने किस कॉलेज में दाखिला लिया? डॉक्टर अहमद डेंटल कॉलेज कलकत्ता में। डॉक्टर अहमद डेंटल कॉलेज कलकत्ता में जो है उन्होंने जो है वो दाखिला लिया था, जहाँ से उन्होंने डेंटिस्ट की तालीम हासिल की थी और डेंटिस्ट सर्जन की डिग्री जो है उन्होंने इसी कॉलेज से हासिल की थी। फातिमा जना ने डॉक्टर अहमद डेंटल कॉलेज कोलकाता से डेंटिस्ट की डिग्री कब हासिल की? 1923 में। तो इसका दुरुस्त जवाब है 1923 में जो है फातिमा जना ने डॉक्टर अहमद डेंटल कॉलेज कोलकाता से डेंटिस्ट सर्जन की डिग्री हासिल की थी 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्लैग स्टाफ हाउस कराची में क़याम के दौरान फातिमा जना किस खतून से शाम को अक्सर मिला करती थी? तो उसका दुरुस्त जवाब है लेडी हदायतुल्लाह। जब फातिमा जना जो हैं वो फ्लैग स्टाफ हाउस कराची में क़याम पजीर थी तो अक्सर उनकी मुलाकातें जो होती थी वो एक ख़तून से होती थी। आपने उस अहम ख़तून का नाम बताना है जो फातिमा जना के से उनकी मुलाकात होती थी, उनके साथ वो मुख्तलिफ सियासी अमूर जो है उनके ऊपर तबादला ख्याल होता था। तो लेडी हदायतुल्लाह जो है ये उसका दुरुस्त जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फातिमा जना ने अपनी समाजी ज़िंदगी का आगाज़ कब किया था? फातिमा जना ने अपनी समाजी ज़िंदगी का आगाज़ 1923 में किया। 1923 में जो है उन्होंने डेंटिस्ट सर्जन की डिग्री जो है वो हासिल की थी और फिर उन्होंने अपनी खिदमात जो हैं वो समाजी बेहतर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए वक़फ़ कर दी और यहीं से जो है वो एक सोशल वर्कर के तौर पर और समाजी कारकुन के तौर पर जो है वो मुतारफ़ होती हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 जनवरी 1947 को फातिमा जना कराची में किस स्कूल का संगे बुनियाद रखा था? आपने जवाब बताना है कि 12 जनवरी 1947 को फातिमा जना ने कराची के अंदर किस स्कूल का बुनियाद रखा था? तो इसका दुरुस्त जवाब है सिंध मदरसा गर्ल्स हाई स्कूल कराची का बुनियाद रखा था। तो फातिमा जना ने 12 जनवरी 1947 को सिंध मदरसा गर्ल्स हाई स्कूल का संगे बुनियाद रखा था। ये वहीं सिंध मदरसातुल इस्लाम है जहाँ से क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की थी और फिर फातिमा जना ने उसकी एक गर्ल्स ब्रांच का अलग तौर पर संगे बुनियाद रखा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फातिमा जना पाकिस्तान गर्ल्स गाइड एसोसिएशन की पैटर्न कब बनी? तो इसका दुरुस्त जवाब है 23 अप्रैल 1948 को। फातिमा जना जो हैं वो 23 अप्रैल 1948 को
پاکستان گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن کی پیٹرن جو ہے وہ بنی تھی۔ آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے نیکسٹ کویشچن ہے، خاتون پاکستان گرلز ہائی اسکول کراچی کا افتتاح کس نے کیا تھا؟ خاتون پاکستان گرلز ہائی اسکول کراچی کا افتتاح بھی محترمہ فاطمہ جناح نے کیا تھا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں جو انہوں نے جو سماجی خدمات سر انجام دی، اس میں تعلیم جو ہے اس کو کس قدر زیادہ اہمیت جو ہے وہ حاصل تھی محترمہ فاطمہ جناح کی نظر میں۔ فاطمہ گرلز گائیڈ ہاؤس پشاور کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا؟ فاطمہ گرلز گائیڈ ہاؤس پشاور کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا؟ دا کریکٹ آنسر از 1962۔ 1962 کو جو ہے فاطمہ گرلز گائیڈ ہاؤس پشاور کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔ آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ فاطمہ جناح نے عوام کے پرزور اصرار پر صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کب کیا تھا؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے جو 2 جنوری ڈیئر اسٹوڈنٹ پاکستان کے اندر جو ہے 2 جنوری 1965 کو جو ہے پاکستان میں صدارتی انتخابات کا انعقاد ہوا تھا، اور ان صدارتی انتخابات کے اندر جو ہے فاطمہ جناح نے حصہ لیا تھا، اور ان کے مد مقابل جو تھے، اگرچہ تو ان کے مد مقابل 3 اور شخصیات تھیں، لیکن ایکچول جو مقابلہ تھا وہ ایوب خان کا تھا۔ تو ایوب خان کے مقابلے میں فاطمہ جناح نے انتخابات میں حصہ لینے کا جو فیصلہ تھا وہ کب کیا تھا؟ تو یہ ہمارا کویشچن ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فاطمہ جناح نے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ جو ہے وہ 16 دسمبر 1964 کو کیا تھا۔ فاطمہ جناح نے ایوب خان کے مقابلے میں صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ جو تھا وہ 16 دسمبر 1964 کو کیا تھا۔ آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، فاطمہ جناح نے پہلی بار آل انڈیا مسلم لیگ کے کس اجلاس میں شرکت کی تھی؟ آل انڈیا مسلم لیگ جس کا قیام جو ہے وہ 30 دسمبر 1906 کو عمل میں آیا تھا، اور 1913 میں جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے اس میں شرکت کی تھی۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ فاطمہ جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ کے کس اجلاس میں پہلی دفعہ شرکت کی؟ تو اس کا درست جواب ہے 1937 میں لکھنؤ میں جو آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس منعقد ہوا، تو اس کے پہلے سالانہ اجلاس کے اندر جو ہے فاطمہ جناح نے شرکت کی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا فاطمہ جناح کے لیے جب انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے کسی بھی سالانہ اجلاس میں شرکت کی تھی۔ آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے جس اجلاس میں قرارداد پاکستان کی منظوری کی، کیا اس میں فاطمہ جناح نے شرکت کی تھی؟ تو اس کا درست جواب ہے جی ہاں، فاطمہ جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اس 27ویں اجلاس میں شرکت کی تھی جو کہ لاہور میں منعقد ہوا تھا، اور اس اجلاس کے اندر جو ہے لاہور میں منعقد ہونے والے اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور جو ہے اس کی منظوری دی گئی تھی، اور فاطمہ جناح نے اس اجلاس کے اندر شرکت کی تھی۔ جواب ہے جی ہاں، شرکت کی تھی۔ آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہے آپ اس کو گیس کر سکتے ہیں، یہ تصویر ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی بیٹی کی، جو ہے اکلوتی بیٹی کی یہ تصویر ہے جن کا نام ہے دینا جناح، اور رشتے میں جو ہے یہ دینا جناح جو ہیں کہ فاطمہ جناح کی بھتیجی جو ہیں وہ لگتی ہیں۔ آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ فاطمہ جناح نے پاکستان مسلم لیگ کونسل کی باقاعدہ رکنیت کب حاصل کی تھی؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، فاطمہ جناح نے مسلم لیگ کونسل کی جو باقاعدہ رکنیت ہے وہ 7 جنوری 1963 کو حاصل کی تھی۔ 7 جنوری 1963 کو فاطمہ جناح نے پاکستان مسلم لیگ کونسل کی باقاعدہ رکنیت اختیار کی تھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایوب خان کے دور حکومت میں جو ہے جو پاکستان مسلم لیگ تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک تھا پاکستان مسلم لیگ کنونشن اور دوسرا تھا پاکستان مسلم لیگ کونسل۔ تو پاکستان مسلم لیگ کونسل جو ہے اس میں فاطمہ جناح نے شرکت کی تھی، اور جو پاکستان مسلم لیگ کنونشن تھی وہ اس وہاں جو ہے ایوب خان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا، اور وہ ایوب خان کی سرپرستی میں جو ہے وہ مسلم لیگ کونسل جو ہے وہ کام کر رہی تھی۔ تو گیا مسلم لیگ کا ایک دھڑا جو ہے وہ ڈکٹیٹر ایوب خان کو سپورٹ کر رہا تھا، اور ایک مسلم لیگ کا دھڑا جو ہے
وہ ڈکٹیٹر ایوب خان کے خلاف تحریک چلا رہا تھا۔ تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ مسلم لیگ جو ہے، مسلم لیگ جس کی قیادت میں پاکستان قائم ہوا، جس کی جدوجہد اور جس کی کوششوں سے پاکستان قائم ہوا، وہیں مسلم لیگ جو ہے وہ اس دور میں 60 کی دہائی میں ایوب خان کے دور حکومت میں اس قدر منتشر ہو چکی تھی کہ مسلم لیگ کا ایک دڑا ایوب خان کو سپورٹ کر رہا تھا اور مسلم لیگ کا دوسرا دڑا جو ہے وہ ایوب خان کے خلاف جو ہے تحریک چلا رہا تھا۔ اور فاطمہ جناب جو ہیں وہ مسلم لیگ جو کونسل ہے اس میں انہوں نے 7 جنوری 1963 میں شرکت کی تھی۔ تو نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس ہے، ان سیاسی شخصیات کے نام بتائیں جن کے کہنے پر فاطمہ جناح نے صدارتی انتخابات میں حصہ لیا۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ صدارتی انتخابات جو ہیں یہ 2 جنوری 1965 کو منعقد ہوئے تھے، پاکستان کے صدارتی انتخابات، کیونکہ 1962 کے آئین میں جو ہے پاکستان میں صدارتی نظام حکومت رائج کر دیا گیا تھا۔ تو جن شخصیات نے فاطمہ جناح کو کنونس کیا، جن شخصیات نے فاطمہ جناح کو اس بات کے لیے راضی کیا کہ وہیں اب ایسی شخصیت ہیں جو ایوب خان جیسے ڈکٹیٹر کا ایک آمر کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکتی ہیں، تو ان شخصیات کے اندر جو ہے خواجہ ناظم الدین کا نام قابل ذکر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، خواجہ ناظم الدین کا تعلق جو ہے وہ مشرقی پاکستان کے ساتھ تھا۔ خواجہ ناظم الدین پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل بھی رہے، خواجہ ناظم الدین پاکستان کے پھر دوسرے وزیر اعظم بھی بنے، اور اس دور کے اندر جو ہے وہ ایوب خان کے خلاف جو ہے وہ ایوب خان کے خلاف تھے اور فاطمہ جناح کو سپورٹ کر رہے تھے، اور ان کا تعلق ایسٹ پاکستان یعنی مشرقی پاکستان کے ساتھ تھا۔ دوسرے نمبر پہ ہے چودھری محمد علی۔ چودھری محمد علی جو ہیں پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم ہیں، اور چودھری محمد علی کے دور حکومت میں ہی پاکستان کا پہلا آئین بنا تھا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد جو ہے مختلف وجوہات کی بنیاد کے اوپر ہے انہوں نے اپنے عہدے سے ریزائن دے دیا تھا یا ان سے ریزائن لے لیا گیا تھا۔ تو چودھری محمد علی جو پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم رہے ہیں وہ بھی جو ہے فاطمہ جناح کو سپورٹ کر رہے تھے اور ایوب خان کے خلاف چلنے والی جو تحریک تھی اس کا وہ حصہ تھے۔ نیکسٹ ہے مولانا عبدالحمید خان باشانی۔ مولانا عبدالحمید خان باشانی جو ہیں ان کا تعلق بھی مشرقی پاکستان کے ساتھ تھا اور یہ فاطمہ جناح کو سپورٹ کر رہے تھے۔ نیکسٹ ہے نوابزادہ نصر اللہ خان، پاکستان کی سیاست کا ایک روشن ستارہ، ایک انتہائی خوبصورت شخص جو ہے نوابزادہ نصر اللہ خان پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہیں، تو وہ بھی جو ہیں ایوب خان کے خلاف، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف، آمریت کے خلاف جو ہے وہ فاطمہ جناح کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اور پھر نیکسٹ ہے مجیب الرحمان۔ آپ کو آخری لائن کے اوپر جو ہے شیخ مجیب الرحمان کا نام نظر آ رہا ہے، تو ان کا تعلق بھی جو ہے مشرقی پاکستان کے ساتھ تھا، اور یہ مشرقی پاکستان سے 3 اہم شخصیات جو ہیں انہوں نے جو ہے فاطمہ جناح کو کنونس کیا کہ آپ ایوب خان کے مقابلے میں جو ہے صدارتی انتخابات میں حصہ لیں۔ تو گویا فاطمہ جناح جن کا تعلق ویسٹ پاکستان کے ساتھ تھا، کراچی کے ساتھ تھا، ان کو جو ایسٹ پاکستان کی جو لیڈرشپ تھی، جو بڑی لیڈرشپ تھی، مولانا باشانی جو ہے بہت بڑا نام ہے، خواجہ ناظم الدین بہت بڑا نام ہے، شیخ مجیب الرحمان اس وقت ایک بہت بڑے لیڈر بن چکے تھے، تو ان لوگوں نے جو ہے فاطمہ جناح کو سپورٹ کیا، یعنی وہ ویسٹ پاکستان کے ایک شخص کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ فاطمہ جناح کو ان انتخابات کے اندر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے فاطمہ جناح کو کنونس کیا کہ وہ ایوب خان کے مقابلے میں صدارتی انتخابات میں حصہ لیں۔ آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ فاطمہ جناح نے اپنی انتخابی مہم کے لیے مشرقی پاکستان کے 8 روزہ دورے کا آغاز کب کیا تھا؟ فاطمہ جناح نے اپنی انتخابی مہم کے لیے 15 اکتوبر 1964 کو جو ہے انہوں نے مشرقی پاکستان کا 8 روزہ دورہ کیا تھا، جس دورے کے دوران جو ہے انہوں نے کھلنا میں، راجشاہی میں، ڈھاکہ میں جو ہے، جسوڑ میں جو ہے مختلف عوامی جلسوں کے اندر جو ہے خطاب کیا تھا۔ اور کویشچن دوبارہ سن لیجیے گا، فاطمہ جناح نے اپنی انتخابی مہم کے لیے مشرقی پاکستان کے 8 روزہ دورے کا آغاز کب کیا؟ جواب ہے 15 اکتوبر 1964۔ آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ فاطمہ جناح نے انتخابی مہم کے دوران کن بڑے شہروں کے دورے کیے؟ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی انتخابی مہم کے دوران جن بڑے بڑے شہروں کے دورے کیے اس میں ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ تھوڑا سا کمپوزنگ کا معاملہ ہے، میں آپ کو یہاں پہ گائیڈ کر دیتا ہوں۔ اس میں نمبر 1 ہے بہاولپور، تو فاطمہ جناح نے بہاولپور، اور نیکسٹ ہے ملتان، سکھر، راولپنڈی، پشاور، لاہور، حیدرآباد، ڈھاکہ، چٹاگانگ اور کھلنا، راجشاہی، شیخپورہ، میمن سنگھ، جھنگ اور جسوڑ اور لاہور، یہ نیچے آپ کو لاہور کا شہر نظر آ رہا ہے۔ یہ بڑے بڑے شہر ہیں
جہاں پہ فاطمہ جناح نے براہ راست جا کر جو ہے عوامی جلسوں سے خطاب کیا اور عوام کو جو ہے یہ اپیل کی کہ ان صدارتی انتخابات کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ جو کونسل ہے یا فاطمہ جناح یا ایوب خان کے خلاف جو سیاسی جماعتیں ان کو سپورٹ کریں. تو ان بڑے شہروں کے علاوہ بھی انہوں نے کئی چھوٹے شہروں کے اندر جو ہے خطاب کیا تھا، لیکن یہ بڑے بڑے شہر ہیں جہاں پہ جا کر انہوں نے اپنی انتخابی مہم جو ہے وہ کی تھی. نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. 2 جنوری 1965 کو 2 جنوری 1965 کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں فاطمہ جناح نے کل کتنے ووٹ حاصل کیے تھے؟ جواب ہے 28,691. 28,691. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو انتخابات تھے جو 2 جنوری 1965 کو منعقد ہوئے، یہ انڈائریکٹ الیکشن تھے، براہ راست الیکشن نہیں تھے، انڈائریکٹ الیکشن تھے. عوام جو ہیں، عوام نے کیا کیا؟ پہلے مرحلے کے اندر جو ہے عوام 80,000 جو ہیں، عوام پہلے مرحلے کے اندر 80,000 کونسلرز کو منتخب کیا، جس میں 40,000 کونسلرز کا تعلق جو ہے وہ مشرقی پاکستان کے ساتھ تھا اور 40,000 جو کونسلرز تھے ان کا تعلق مغربی پاکستان کے ساتھ تھا. تو عوام کیا کرتے تھے کہ عوام نے پہلے مرحلے میں ان 80,000 کونسلرز کا انتخاب کیا اور پھر یہ جو 80,000 کونسلرز تھے جن میں سے 40,000 مشرقی پاکستان سے اور 40,000 مغربی پاکستان کے ساتھ تھے، انہوں نے جو ہے صدارتی انتخابات میں ووٹ کاسٹ کرنے تھے. تو ان 80,000 میں سے محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں انہوں نے 28,691 ووٹ جو تھے وہ حاصل کیے تھے. لیکن جو انتخابی مہم تھی اس انتخابی مہم کے اندر جو ہے یہ بڑی توقع تھی کہ فاطمہ جناح جو ہیں مشرقی پاکستان سے خاص طور پہ بڑی اکثریت کے ساتھ جو ہیں وہ جیت جائیں گی. لیکن نہ صرف کہ مشرقی پاکستان سے نتائج توقع کے مطابق نہیں تھے، باقی شہروں کے اندر بھی جو ہے صورتحال مختلف تھی. ایوب خان نے جو اس وقت چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے اور وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی تھے اور ایک ڈکٹیٹرشپ کا ماحول تھا، اس میں انہوں نے پورے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر جو ہے اپنی بڑی گرفت مضبوط کی ہوئی تھی اور ان کونسلر سے جو ہے ان کو ڈرا دھمکا کر، ان کو لالچ دے کر، خوف زدہ کر کے، بلائش کر کے جو ہے ان سے ووٹ جو تھے وہ مینیج کیے گئے تھے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کویشچن یہ تھا کہ فاطمہ جناح نے کتنے ووٹ حاصل کیے؟ تو جواب ہے 28,691 ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے. آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. فاطمہ جناح نے اپنی صدارتی مہم کا آغاز کس شہر سے کیا تھا؟ تو فاطمہ جناح نے اپنی صدارتی مہم کا آغاز ویسٹ پاکستان کے شہر پشاور سے کیا تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک اور بھی ایڈیشنل بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1955 میں جو ہے 1955 میں جب 1 یونٹ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا تو اس وقت جو ہے جو ویسٹ پاکستان ہے، جو یہ جو موجودہ پاکستان ہے، ان کے چاروں صوبوں کو ملا کر جو ہے ایک صوبہ بنا دیا گیا تھا جس کا نام تھا ویسٹ پاکستان، اور دوسرا صوبہ جو ہے وہ ایسٹ پاکستان تھا. اس طرح پاکستان صرف 2 صوبوں پر مشتمل تھا، ایک کا نام تھا ویسٹ پاکستان اور دوسرے صوبے کا نام تھا ایسٹ پاکستان. تو ویسٹ پاکستان کو بھی 80,000 کونسلرز 40,000 کونسلرز حاصل تھے، ووٹ حاصل تھے، اور ایسٹ پاکستان کے بھی ان کونسلرز کے اندر 40,000 جو تھے وہ ایسٹ پاکستان کے ساتھ تھے. انہی کونسلرز نے ووٹ حاصل کرنے تھے. تو انتخابی مہم کا آغاز جو ہے انہوں نے پشاور سے کیا تھا. نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. فاطمہ جناح نے قائد اعظم محمد علی جناح کے معائنہ کے لیے کس ڈاکٹر کو بلایا تھا؟ فاطمہ جناح جو ہیں جب قائد اعظم محمد علی جناح کی طبیعت ناساز ہو گئی اور اس وقت جو ہے کرنل الہی بخش جو تھے، ڈاکٹر کرنل الہی بخش کو جو ہے وہ قائد اعظم کی تیمارداری کے لیے، قائد اعظم کا معائنہ کرنے کے لیے اور ان کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے جو ہے ڈاکٹر کرنل الہی بخش کو بلایا گیا تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اور دوسرا کویشچن ہے ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے پہلی مرتبہ قائد اعظم محمد علی جناح کا معائنہ کب کیا؟ تو پہلی دفعہ جو ہے انہوں نے 24 جولائی 1948 کو جو ہے قائد اعظم کا معائنہ کیا تھا. 24 جولائی 1948 کو ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے قائد اعظم محمد علی جناح کا معائنہ کیا تھا. آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے انہیں کیا کہا؟ جب ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے فاطمہ جناح کے کہنے کے اوپر قائد اعظم کا معائنہ کیا جب ان کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی، تو کرنل الہی بخش جو ڈاکٹر تھے انہوں نے کیا مشورہ دیا، کیا انہوں نے جو ہے وہ کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے ڈاکٹر
कर्नल इलाही बख्श ने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से कहा, सर आपका मैदा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, मगर मैं आपके सीना और फेफड़ों के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं आपके खून और थूक का मुआयना करूँगा और इस काम के लिए मुझे ज़रूरी आलात, साजो सामान और चंद डॉक्टर की ज़रूरत होगी। सर आपको लाजमी तौर पर काफ़ी मकदार में मकवी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए। आप नाश्ते में डबल रोटी, अंडे, मक्खन, दूध और काफ़ी इस्तेमाल करें। दोपहर के खाने में मुर्गी का कीमा, सब्ज़ियाँ और कस्टर्ड या जेली खाएं और रात के खाने में बुनी हुई मछली अपना पसंदीदा चटनी के साथ इस्तेमाल करें। इसके अलावा सब्ज़ियाँ, फल और पुडिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो मसला था वो उनके फेफड़ों का मसला था, और उसी हवाले से जो है उन्होंने जो उनका मुआयना किया तो उन्होंने इशारे में बता दिया था कि आपके फेफड़े ठीक नहीं हैं और आपके सीने के अंदर प्रॉब्लम है, बाकी आपका मैदा ठीक है। तो फिर उन्होंने उसी हवाले से जो है क़ायद आज़म को खुराक जो थी वो तजवीज़ की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 जनवरी 1965 को होने वाले सदारती इंतखाबात में कौन कौन से उम्मीदवारों ने शिरकत की थी? अभी तक तो हम सिर्फ फातिमा जिन्ना के हवाले से बात कर रहे थे। सदारती इंतखाबात में 4 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। इन 4 उम्मीदवारों के नाम क्या थे? नंबर 1 फील्ड मार्शल अयूब खान जो उस वक्त प्रेसिडेंट भी थे, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, फील्ड मार्शल भी थे। और दूसरे नंबर पे मोहतरमा फातिमा जिन्ना का नाम है। तीसरे नंबर पे के.ए. कमाल का नाम है। और तीसरे नंबर पे जो है मियाँ बशीर अहमद। ये वो 4 शख्सियात हैं जिन्होंने 2 जनवरी 1965 को होने वाले सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया था। दोबारा नाम सुन लीजिएगा, फील्ड मार्शल अयूब खान, मोहतरमा फातिमा जिन्ना, के.ए. कमाल और मियाँ बशीर अहमद। तो इन 4 शख्सियात ने सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया था। और इन सदारती इंतखाबात के बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सदारती इंतखाबात में फातिमा जिन्ना का इंतखाबी निशान क्या था? सदारती इंतखाबात के अंदर मोहतरमा फातिमा जिन्ना का इंतखाबी निशान था लालटेन। तो फातिमा जिन्ना का जो इंतखाबी निशान है वो क्या है? लालटेन फातिमा जिन्ना का इंतखाबी निशान था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फातिमा जिन्ना का इंतखाबी निशान क्या था? लालटेन। इसमें तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके इंतखाबी निशान का जिक्र किया गया है। 1965 के सदारती इंतखाबात में फातिमा जिन्ना का इंतखाबी निशान है लालटेन। अयूब खान का जो इंतखाबी निशान था वो था फूल। और के एम कमाल का इंतखाबी निशान था बाईसाइकिल। जबकि मियाँ बशीर अहमद जो हैं उनका इंतखाबी निशान था हवाई जहाज़। तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना का इंतखाबी निशान है लालटेन, अयूब खान का इंतखाबी निशान है फूल, के.एम. कमाल का इंतखाबी निशान है बाईसाइकिल और मियाँ बशीर अहमद का इंतखाबी निशान था हवाई जहाज़। तो ये 4 शख्सियात थी जिन्होंने सदारती इंतखाब में हिस्सा लिया और इनके इंतखाबी निशानों का जिक्र जो है यहाँ पे किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है। बुनियादी तौर पे हम तहरीक पाकिस्तान के ऊपर बात कर रहे हैं और फातिमा जिन्ना का चूँकि तहरीक पाकिस्तान के अंदर बहुत अहम किरदार है और उनसे जो रेलिवेंट शख्सियात हैं ये क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जवानी की तस्वीर है। और ये क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दूसरी बीवी हैं रतन बाई पटेट। तो ये रतन बाई की तस्वीर है जो क़ायद आज़म की दूसरी बीवी हैं, जिनके साथ क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 1918 में शादी हुई थी। और ये क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, जवानी के दौर की उनकी तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2 जनवरी 1965 को इंतखाबात करवाने का ऐलान कब किया था? तो उन्होंने इंतखाबात का ऐलान करवाने का ऐलान जो है वो 30 नवंबर 1965 को किया था। 30 नवंबर 1965 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदारती इंतखाबात जो हैं करवाने का ऐलान किया था और ये फ़ैसला किया था कि 2 जनवरी 1965 को जो है ये सदारती इंतखाबात जो है वो मुनक्कद होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फातिमा जिन्ना ने किन किन शहरों में फील्ड मार्शल अयूब खान से ज़्यादा वोट हासिल किए थे? बहुत दिलचस्प है। नंबर 1 कराची, ये उनका आबाई शहर है। नंबर 2 ढाका और नंबर 3 चिटागांग। देखें फातिमा जिन्ना जो हैं उनका तल्लुक़ वेस्ट पाकिस्तान के साथ है और मशरक़ी पाकिस्तान फातिमा जिन्ना से कितनी मोहब्बत करता है, उनको कितना सपोर्ट कर रखा है, वहाँ से उनको ज़्यादा वोट मिल रहे हैं। ये बात जो है वो बड़ी अहम है। और ढाका और चिटागांग से जो है फातिमा जिन्ना ने ईस्ट पाकिस्तान से अक्सरियत हासिल की थी और यहाँ कराची से जो है उन्होंने अक्सरियत हासिल की थी। बाकी जो है अब देखिए एक तरफ
فاطمہ جناح کی شخصیت، مادر ملت اور قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن قیام پاکستان کے لیے جتنا کردار قائد اعظم کا ہے اس میں آدھا حصہ جو ہے وہ فاطمہ جناح کا ہے۔ فاطمہ جناح جو ہے ہر موقع کے اوپر جو ہے، ہر مشکل موقع کے اوپر، ہر تقریب کے اندر، ہر حوالے سے جو ہے وہ قائد اعظم کے ساتھ رہی ہیں، قائد اعظم کو سپورٹ کیا انہوں نے، قائد اعظم کو ہر معاملے کے اندر جو ہے سپورٹ کیا ہے۔ تو اگر ہم ان کو ناپنا چاہیں کہ قیام پاکستان کے لیے قائد اعظم کا کردار تو بہت اعلیٰ ہے، لیکن قائد اعظم کے کردار کو جو سپورٹ ملتی رہی وہ فاطمہ جناح جو ہے اس میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اور قائد اعظم کی شخصیت کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو فاطمہ جناح کے کردار کو ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو ایک طرف وہ فاطمہ جناح جن کی کوششوں سے، جن کی جد و جہد سے، جن کی جو ہے وہ مدبرانہ حکمت عملی سے اور جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، ایک طرف ان کی وہ خدمات ہیں، اور دوسری طرف جو ہے یہاں جو سیاسی جو ہے وہ گند مچا، بہت غیر مناسب لفظ میں بول رہا ہوں، تو یہاں جو ہے پھر کہ پاکستان بننے کے تھوڑا عرصہ بعد جو ہے فاطمہ جناح جو ہے ان کے ساتھ کیا ہوا اور ان کی مقبولیت کتنی گری، کم ہو گئی، اور ایک وہ کمپین کے دوران ان کے خلاف جو الفاظ استعمال کیے گئے ایوب خان کی طرف سے، ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے اور باقی جو لوگ ہیں، میں ان کو نہیں دہرانا چاہتا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ان الفاظ کو یہاں پہ دہراؤں، انتہائی غیر مناسب الفاظ جو تھے استعمال کیے گئے۔ تو یہ ہماری سیاست ہے، یعنی کس قدر زیادہ جو ہے ہم خود غرض ہیں، لالچی ہو گئے ہیں، اور ہم نے اس کردار کو، ان کی ان خدمات کو، ان کی اس جد و جہد کو جو انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے جو ہے کی، اور ان خدمات کو انہوں نے اپنی شخصیت کو جو ہے، اپنی پوری زندگی کو جو ہے قائد اعظم کے ساتھ پاکستان کے لیے وقف کر دیا، اور پھر ہم نے ان کی ساری خدمات جو ہیں ان کو نظر انداز کر دیا۔ خود غرض اور لالچی جو سیاستدان تھے، جو طاقت کے نشے میں چور تھے اور اقتدار کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے تھے، قابض رہنا چاہتے تھے، انہوں نے پھر جو ہے ان کے خلاف بڑے توہین آمیز جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے، جن کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے کم ہے۔ آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، فاطمہ جناح نے 28,691 ووٹ حاصل کیے تھے اور ایوب خان نے 49,951 ووٹ جو تھے وہ ایوب خان نے حاصل کیے تھے، اور 28,691 ووٹ جو تھے وہ فاطمہ جناح نے حاصل کیے تھے ان صدارتی انتخابات میں۔ اور اس میں ووٹرز کون تھے؟ 80,000 کونسلرز، 80,000 کونسلرز جو تھے جن کو پہلے مرحلے میں عوامی سطح کے اوپر منتخب کیا گیا تھا، اور ان عوام نے جو ہے یہ جو 80,000 کونسلرز تھے جو بنیادی جمہورتوں کے ممبرز تھے، انہوں نے جو ہے صدارتی انتخابات میں ووٹ کاسٹ کیے تھے، جس میں 49,691 ووٹ جو ہیں 49,691 ہے سر، 49,691 جو ہیں وہ فاطمہ جناح نے حاصل کیے، اور 28,000 سوری یہ سارا معاملہ خراب ہو گیا ہے، میں آپ کو دوبارہ گائیڈ کر دیتا ہوں۔ ایوب خان جو ہیں انہوں نے ووٹ حاصل کیے 49,951 ووٹ، اور فاطمہ جناح نے 28,691 ووٹ حاصل کیے تھے 80,000 کونسلرز میں سے۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ایوب خان نے کامیابی کا سرکاری طور پہ اعلان کب کیا تھا؟ 8 جنوری 1965 کو، 2 جنوری کو الیکشن ہوئے، اور 8 جنوری 1965 کو ایوب خان کی کامیابی کا سرکاری سطح کے اوپر اعلان کر دیا گیا تھا۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ فاطمہ جناح کی کتاب میرا بھائی کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ یہ کتاب دراصل اس کا نام ہے مائی بردر، اردو میں اس کا ترجمہ مل جاتا ہے میرا بھائی، اور یہ قائد اعظم کی زندگی کے اوپر لکھی ہوئی بہت خوبصورت اور ٹھنڈی کتاب ہے جو کہ فاطمہ جناح نے لکھی ہے۔ فاطمہ جناح سے زیادہ قائد اعظم محمد علی جناح کو، ان کے خاندان کو اور ان کی خدمات کو، ان کی جد و جہد کو، ان کی کوشش کو کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ اس حوالے سے جو ہے میں نے لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ کتاب چھوٹی سی کتاب ہے، آئی تھنک کہ یہ 250-300 سے زیادہ نہیں ہے، تو آپ لازمی طور پہ جو ہے آپ کے پاس ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس، ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری جو ہے آپ کے پاس لازمی طور پہ یہ کتاب ہونی چاہیے، اور اس کا مطالعہ کریں اور قائد اعظم کی زندگی سے آپ براہ راست جو ہیں وہ واقفیت حاصل کریں۔ تو 3 ابواب پر یہ مشتمل کتاب ہے، اس کے 3 ابواب ہیں۔ آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، محترمہ فاطمہ جناح کا انتقال کب ہوا؟ محترمہ فاطمہ جناح کا جو انتقال ہے وہ 9 جولائی
1967 को हुआ। मोहतरमा फातिमा जिन्ना का इंतकाल 9 जुलाई 1967 को कराची में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फातिमा जिन्ना के इंतकाल के बाद किस खतून ने उन्हें सबसे पहले देखा था? लेडी हिदायतुल्लाह। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि लेडी हिदायतुल्लाह उनके बहुत करीब जो दो लोग थे उनमें शामिल थी और अक्सर उनके साथ उनकी मुलाकात भी रहती थी। तो लेडी हिदायतुल्लाह जो हैं उन्होंने सबसे पहले जो है ये इत्तला मिली थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेडी हिदायतुल्लाह ने फातिमा जिन्ना के इंतकाल की खबर सबसे पहले किन अफराद को दी थी? तो नंबर 1 है इसमें है कराची के कमिश्नर सैयद दरबार अली शाह को उन्होंने इत्तला की, और उसके बाद फातिमा जिन्ना की भांजी शहर बानो को इत्तला की गई, और इसके बाद जो है KH खुर्शीद जो हैं उनको भी फातिमा जिन्ना के इंतकाल की इत्तला जो थी वो दी गई थी। ये 3 शख्सियात थी जिनको लेडी हिदायतुल्लाह ने फातिमा जिन्ना के इंतकाल के बारे में फौरी तौर पे इत्तला की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फातिमा जिन्ना को कहाँ दफन किया गया है? फातिमा जिन्ना को क़ायद-ए-आज़म की कब्र के करीब, क़ायद-ए-आज़म की कब्र के बाएं जानब जो है वो दफन किया गया है। जहाँ पे क़ायद-ए-आज़म का मज़ार है उसके बाएं जानब जो है फातिमा जिन्ना को दफन किया गया है, और क़ायद-ए-आज़म की कब्र के करीब जो है उनकी कब्र जो है वो बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तस्वीर आप देख रखे हैं, और ये भी मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तस्वीर है। इसके बाद ये क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तस्वीर है, जिनकी मुश्तरका कोशिश और जद्दोजहद ने पाकिस्तान के क़याम की राह हमवार की। और ये भी क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और उनकी हमशीरा फातिमा जिन्ना की तस्वीर है। डियर स्टूडेंट्स, ये तस्वीर भी फातिमा जिन्ना की है। मैं मुख्तलिफ पोस्ट आपको दिखा रखा हूँ, और ये तस्वीर भी फातिमा जिन्ना की। हमारा अभी कुछ क्वेश्चन बाकी रहते हैं, और ये वो बिल्डिंग है ज़ियारत, यहाँ पे क़ायद-ए-आज़म ने बीमारी के दौरान जो है क़याम किया था और उनका इलाज किया गया था। ये कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं। फातिमा जिन्ना के अबौजदाद का तल्लुक़ किस जगह के साथ था? फातिमा जिन्ना के अबौजदाद का तल्लुक़ जो है यानी बहुत पहली नस्ल जो है वो उसका तल्लुक़ पंजाब के साथ था। उस जगह का नाम बताएं जहाँ फातिमा जिन्ना के अबौजदाद पंजाब से जाकर आबाद हुए थे। तो पंजाब से जाकर जब वो सिंध में आबाद हुए तो उस जगह का नाम है पानीली। पानीली ये हिंदुस्तान की रियासत काठियावाड़ के सदर मुकाम गोंदल के करीब जो है वाक़या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फातिमा जिन्ना के अबौजदाद जब पानीली मुंतकिल हुए तो उस वक़्त वहाँ की आबादी कितनी थी? तकरीबन 1000 उसकी आबादी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फातिमा जिन्ना के परदादा का नाम क्या था? मैक जी। और फातिमा जिन्ना के दादा का नाम क्या था? उसका जवाब है फातिमा जिन्ना के पूंजा मैक जी। और फातिमा जिन्ना के कितने चचा थे? फातिमा जिन्ना के 2 चचा थे। तो ये मुख्तसर तौर पे कुछ सवालात हैं जो उनकी फैमिली की बैकग्राउंड से मुतल्लक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के शुमाली हिस्सों में फातिमा जिन्ना को कौन सा हिस्सा पसंद था? तो उसका जवाब है फ्रंटियर। जो फ्रंटियर का इलाका है जिसको हम शुमाली इलाका भी कहते हैं, शुमाली सूबा जो खैबर पख्तूनख्वा का पहाड़ी इलाका जो है, तो वो उनको जो है बहुत पसंद था। नेक्स्ट है, फातिमा जिन्ना की नापसंदीदगी के बारे में कुछ बताइएगा। कौन सी चीज़ें हैं जो फातिमा जिन्ना को नापसंद थी, जिनसे वो नफ़रत करती थी? नंबर 1, फातिमा जिन्ना जिस चीज़ से नफ़रत करती थी वो भिखारियों और झूठ बोलने वाले लोगों को पसंद नहीं करती थी। नंबर 2, किसी काम में गड़बड़ या औकात में इधर उधर होना भी उन्हें सख्त नापसंद था। यानी किसी काम के अंदर हेरा फेरी करना, झूठ बोलना, और जो किसी काम के लिए वक्त मुकर्रर है उसमें आगे पीछे होना जो है ये भी उनको जो है वो अच्छा नहीं लगता था। ऐसे काम भी उन्हें सख्त नापसंद थे जो बात कहकर पूरी नहीं करते थे, यानी अपनी बात से मुकर जाते थे और फिर उसके अंदर रद्दोबदल कर लेते थे। फातिमा जिन्ना ऐसे लोगों को भी पसंद नहीं करती थी। ऐसी औरतें जिनमें सरकारी हुकाम, ऐसी दावतें जिनमें सरकारी हुकाम या आला अफसर मदऊ होते वो जाना पसंद नहीं करती थी। यानी वो चूँकि बेसिकली एक सोशल वर्कर थी और उन्होंने सियासत के अंदर अपना किरदार अदा किया था। जहाँ पे सरकारी तकरीबात ऐसी होती थी जहाँ पे सरकारी अफसरान को बुलाया जाता था तो वहाँ पे उनको जाना मुनासिब नहीं लगता था। तो ये वो चीज़ें थी जिनको फातिमा जिन्ना नापसंद करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फातिमा जिन्ना ने 30 अक्टूबर 1964 को कराची में एक प्रेस स्टेटमेंट जारी की। आप ये बताएं कि इस स्टेटमेंट में फातिमा जिन्ना ने क्या अपील की थी? इसका जवाब है, फातिमा जिन्ना ने इस स्टेटमेंट में लोगों से अपील की कि वो ईमानदार लोगों को मुंतखब करें। फातिमा जिन्ना ने, क्योंकि ये सदारती इंतखाब का दौर था, सदारती इंतखाब जो है वो करीब आ रहा था, ये अक्टूबर की बात है और 2 जनवरी को फिर इलेक्शन हुए। उन्होंने कहा कि ईमानदार लोगों को जो है वोट कास्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयूब खान के बयान
فاطمہ جناح سیاست سے واقف نہیں، پر فاطمہ جناح نے کیا کہا تھا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ فاطمہ جناح جن کی پوری زندگی جو ہے وہ سیاست کے اندر گزری، ایک عظیم سیاستدان کی وہ ہمشیرہ تھی، ایک عظیم سیاستدان کے ساتھ انہوں نے جو ہے پوری زندگی گزاری ہے۔ ایوب خان جو کہ ایک فوجی جرنیل تھا اور اس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی اس کی سیاسی ٹریننگ نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ جناح کو سیاست سے واقف نہیں ہے۔ یہ بات کسی لطیفے سے کم نہیں ہے کہ ایوب خان کا کہنا کہ فاطمہ جناح سیاست، اب قطع نہیں ان کے نزدیک سیاست کیا تھی، کس قسم کی سیاست کی وہ بات کر رہے تھے، تو اگر وہ خود غرضی، لالچی، مفاد پرست سیاست کی بات کر رہے تھے تو یقیناً فاطمہ جناح ایسی سیاست سے واقف نہیں تھی اور نہ ہی ایسی سیاست کو وہ کوئی اچھا سمجھتی تھی۔ لیکن ان کا یہ کہنا کہ فاطمہ جناح سیاست سے واقف نہیں، یہ بات کسی لطیفے سے کم نہیں ہے کہ ایوب خان جس کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جس کی جو جاب تھی، جو وہ جاب کر رہا تھا، اس جاب کا تقاضا یہ تھا کہ ایوب خان سیاست میں شامل نہ ہو، اور جس نے پھر سیاست کے اندر جو ہے وہ شمولیت اختیار کی، تو وہ شخص کہہ رہا ہے کہ فاطمہ جناح سیاست سے واقف نہیں ہے۔ تو یہ بات بڑی دلچسپ اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات افسوسناک بھی ہے۔ تو فاطمہ جناح نے آگے سے جواب کیا دیا، وہ جواب بہت دلچسپ ہے۔ میں وہ سیاست جانتی ہوں جو مسٹر ایوب خان نہیں جانتے۔ وہ ایک فوجی آدمی ہے، وہ فوجی چالیں تو جانتے ہیں مگر سیاست سے نابلد ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سیاست کیا ہے؟ بیسیکلی سیاست ایک نیکی ہے، سیاست ایک نیکی کا نام ہے۔ سیاست میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی خدمات، اپنا وقت، اپنا قیمتی سرمایہ، اپنا ارام معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے کام کرتا ہے، اپنے فیملی کے لیے کام کر رہا ہے، وہ ملک اور قوم کو نظر انداز کر کے، تو پھر وہ سیاست نہیں کر رہا، وہ کوئی گنونا کھیل کھیل رہا ہے۔ تو فاطمہ جناح جو ہیں، جو قائد اعظم محمد جناح ہیں، اب ان کے بارے میں یہ کہنا اور کسی ایسے شخص کا کہنا جس کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ کہے کہ وہ سیاست سے واقف نہیں ہے، تو یہ بات بنتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تو فاطمہ جناح نے کہا بھی میں تو سیاست کو جانتی ہوں، میں وہ سیاست جانتی ہوں جو خدمت ہے، جو نیکی ہے، جو بھلائی پر مبنی ہے، جس میں ایک شخص اپنی ذات کو معاشرے کے لیے وقف کر دیتا ہے، جس میں ایک شخص جو ہے وہ اپنے آرام، اپنے سکون کو معاشرے کی بہتری، معاشرے کی ترقی، معاشرے کی خوشحالی کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ میں اس سیاست سے واقف ہوں، میں اس سیاست سے واقف ہوں جس میں کوئی فرد جو ہے اپنی جیب سے جو ہے پیسہ خرچ کر کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے۔ میں اس سیاست سے واقف ہوں جس میں کوئی شخص خود غرض نہیں ہوتا، جس میں کوئی شخص اپنے خاندان کے لیے کام نہیں کرتا، اپنی برادری کے لیے کام نہیں کرتا، بلکہ وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، بغیر کسی امتیاز کے معاشرے کے تمام افراد کے لیے جو ہے وہ اپنی ذات کو وقف کر دیتا ہے۔ میں اس سیاست سے واقف ہوں، لیکن میں اس سیاست سے واقعی واقف نہیں ہوں جو مسٹر ایوب خان جانتا ہے، اور مسٹر ایوب خان جو سیاست جانتا تھا وہ ہمیں جو ہے اس کا بخوبی اندازہ ہے۔ تو یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی، جس کا رد عمل جو ہے انہوں نے کہا کہ تم فوجی چالیں تو چل سکتے ہو لیکن تم سیاست نہیں کر سکتے۔ جب آپ چالیں چلتے ہیں، ان چالوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ 16 دسمبر 1971 کو ان چالوں کا یہ نتیجہ نکلا تھا کہ جب آپ اپنے اقتدار کے اوپر قابض رہنے کے لیے جو ہے آپ نے چالیں چلی، اور پھر لوگوں نے آپ سے نفرت کرنا شروع کر دی، اور لوگوں نے اتنی نفرت کی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ وہ چالیں تھیں جس کا نتیجہ جو ہے ہمیں مشرقی پاکستان کی صورت میں جو ہے وہ برداشت کرنا پڑا۔ آئیے خیر نیکسٹ چلتے ہیں۔ ہمارا یہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، جس میں انہوں نے جو ہے وہ ایک آنکھ کے اوپر جو ہے یہ دائیں آنکھ کے اوپر انہوں نے یہ ایک آنکھ کا چشمہ لگایا ہوا ہے۔ اور نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس ہے 30 نومبر 1964 کو الیکشن کمیشن نے کس طریقوں سے صدارتی انتخابات کرانے کا اعلان کیا تھا؟ تو یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں 2 جنوری 1965 کو۔ 2 جنوری 1965 کو کون سا دن تھا؟ اس دن ہفتے کا دن تھا جس دن یہ صدارتی انتخابات ہوئے۔ 2 جنوری 1965 کو صبح کتنے بجے پولنگ کا آغاز ہوا؟ صبح 8:30 بجے پولنگ کا آغاز ہوا تھا۔ بتائیں کہ فاطمہ جناح کے الیکشن ایجنٹ کا نام کیا تھا؟ محترمہ فاطمہ جناح کے الیکشن ایجنٹ کا نام تھا حسن اے شیخ۔ نیکسٹ ہے 2 جنوری 1965 کو صدارتی انتخابات کی پولنگ کتنے بجے تک جاری رہی؟ 3:30 بجے تک۔ 2 جنوری 1965 کو جو صدارتی انتخابات ہوئے وہ صبح 8:30 بجے شروع ہوئے تھے
اور 3:30 بجے ختم ہو چکے تھے، کیونکہ اس میں کوئی زیادہ ووٹرز نہیں تھے، پورے پاکستان سے 80,000 ووٹرز تھے۔ اب دیکھیں کہ 80,000 ووٹرز تو کسی ایک انتخابی حلقے میں جو جنرل پبلک ہوتی ہے ووٹ کرتے ہیں، تو وہ 80,000 ووٹرز تھے، وہ آلریڈی جو ہے ان کو بتایا گیا تھا، تو بڑی جلدی جو ہے پولنگ کا عمل جو ہے یہ مکمل ہو گیا تھا۔ نیکسٹ کویشچن ہے، صدارتی انتخابات میں فاطمہ جناح کی ناکامی کے اسباب کیا تھے؟ نمبر 1، حکومت کے اہلکاروں نے مختلف طریقوں سے فاطمہ جناح کی پارٹی پر پاکستان کے وجود کو ختم کرنے کے جھوٹے الزامات لگائے۔ یہ دیکھیں، وہ پارٹی جو پاکستان بنا رکھی ہے اس کے اوپر الٹا الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے۔ یہ بڑا عجیب سا جو ہے وہ بیان تھا۔ علماء کی مدد سے اس بات کی تشہیر کی گئی کہ اسلامی قوانین کے تحت عورت ملک کی سربراہ نہیں ہو، یہ پراپوگنڈا کیا گیا کہ عورت جو ہے وہ ملک کی سربراہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ بات اس وقت نہیں کی گئی جب ایک عورت جو ہے اس نے اپنی ذات کو جو ہے، اپنی خدمات کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو پاکستان بنانے کے لیے، تحریک پاکستان کو کامیاب بنانے کے لیے وقف کر دیا، تو اس وقت یہ بات کہیں نہیں کہی گئی کہ ایک عورت جو ہے وہ قیام پاکستان کے لیے کام نہیں کر سکتی، وہ آزادی کے لیے کام، وہ اس وقت سارے خاموش تھے۔ لیکن جب وہ عورت جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رکھی ہے تو پھر جو ہے وہ مذہب کو جو ہے، مذہب کا کارڈ استعمال کیا گیا۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہندوستان کا کلچر ہے، ہمارے ہاں اس کلچر کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا کہ سیاست کے اندر مذہب کا کارڈ استعمال کیا جاتا ہے، مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی مذہب کو عملی شکل نہیں دی جاتی بلکہ اس کو مس یوز کیا جاتا ہے۔ تو فاطمہ جناح جو ہیں، جب انہوں نے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تو عام لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ اسلام کے منافی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت جو ہے وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتی، وہ کسی ریاست کی سربراہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح جو ہے اسلامی کارڈ، مذہب کا کارڈ استعمال کر کے جو ہے فاطمہ جناح کے خلاف ایک باقاعدہ انتخابی مہم جو تھی وہ چلائی گئی تھی۔ تو یہ پاکستان کا ایک کلچر ہے کہ یہاں پہ مذہب کارڈ جو ہے وہ عام استعمال ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے، فاطمہ جناح پر الزام لگایا گیا کہ وہ برسر اقتدار کر بنیادی جمہوریتوں کا نظام ختم کر دیں گی اور اس کی تشہیر کی کہ اب بنیادی جمہوریتوں کا نظام جو ہے، کیونکہ بنیادی جمہوریتوں کے اراکین نے ہی صدارتی انتخاب میں ووٹ کاسٹ کرنے تھے، اس لیے ان بنیادی جمہوریتوں کے اراکین کو فاطمہ جناح کے خلاف اکسانے کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ جب صدر جب اگر بن جائے گی تو یہ بنیادی جمہوریتوں کا نظام ختم کر دے گی۔ اب وہ جو بنیادی جمہوریتوں کے جو کارکن تھے، جو کونسل لیول کے سب سے نچلے درجے کے سیاستدان تھے، وہ کیا تھا؟ وہ تھے عام لوگ تھے، اور انہیں جو تھوڑا بہت پروٹوکول مل گیا تھا، جو تھوڑی بہت اہمیت مل گئی تھی، تو انہیں یہ کہا گیا کہ تمہاری یہ اہمیت ختم ہو جائے گی، اور فاطمہ جناح منتخب ہوتے ہی جو ہے وہ یہ نظام ختم کر دیں گی، اس لیے جو ہے اس کو منتخب نہیں کرنا آپ نے۔ تو اس طرح جو ہے ان کونسلرز کو بھی جو ہے وہ اکسایا گیا۔ اور نیکسٹ ہے مالی وسائل کا فقدان۔ ظاہر ہے وہ اپوزیشن میں تھی، اور حکومتی پارٹی کا مقابلہ کرنا، حکومت جس کے پاس تمام وسائل ہوتے ہیں، اور حکومتی پارٹی جو ہے وہ ریاستی وسائل کو وہ اپنے ذاتی الیکشن کے اوپر جو ہے وہ خرچ کر رہی ہوتی ہے، تو حکومتی پارٹی کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ ذرائع ابلاغ کا محدود استعمال، اس وقت میں ذرائع ابلاغ کیا تھے؟ اخبارات تھے، اور اخبارات کے علاوہ جو ہے جو ذرائع ابلاغ تھے وہ ٹیلی ویژن تھا، اور ٹیلی ویژن بھی ابھی نیا آیا تھا، یا ریڈیو تھا، تو ریڈیو بھی جو ہے وہ ریاست کے کنٹرول میں تھا، ٹیلی ویژن بھی جو ہے حکومت کے کنٹرول میں تھا، اخبارات بھی جو ہے وہ ان کی صورتحال بہت کم ایسے اخبارات تھے۔ تو جو اصل بات تھی، جو کسی بھی پارٹی کی جو انتخابی مہم ہوتی ہے، اس کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں، وہ صحیح انداز سے لوگوں تک نہیں پہنچتی تھیں۔ اب تو جو ہے وہ صورتحال بہت تبدیل ہو گئی ہے، عوام براہ راست انفارمیشن لے لیتے ہیں، تو اس وقت صورتحال بہت مختلف تھی۔ اور لاسٹ میں تھا حکومت کے فاطمہ جناح کے خلاف جھوٹے پراپیگنڈے کیے گئے، جھوٹے الزامات لیے گئے، اور اس طرح جو ہے ان کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ سارے جو گھٹیا الزامات تھے وہ فاطمہ جناح کے خلاف استعمال کیے گئے۔ آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی صحت خراب ہونے کی وجہ سے جب فاطمہ جناح نے انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فاطمہ جناح کو کیا جواب دیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے فاطمہ جناح سے کہا، فاطمہ، کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ ایک جرنیل چھٹی پر چلا جائے جبکہ اس کی فوج اپنی بقا اور سلامتی کی جنگ میں مصروف ہو؟ جب فاطمہ جناح کو قائد اعظم کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور انہیں آرام کی ضرورت ہے، اور جب فاطمہ جناح نے انہیں آرام کرنے کا کہا
اور قائد اعظم بھی اس سچویشن سے بخوبی واقف تھے، لیکن قائد اعظم جو ہیں انہوں نے فاطمہ جناح سے کہا کہ جب فوج اپنی بقا اور سلامتی کی جنگ لڑ رہی ہے اور اس کا جرنیل چھٹی پہ چلا جائے تو کیا ایسا ممکن ہے؟ تو یہ آپ دیکھیں کہ ان کی لگن دیکھیں اور ان کی کمٹمنٹ دیکھیں کہ بیماری کی حالت میں بھی جو ہے وہ اپنی جو سروسز ہیں وہ پاکستان کے لیے وقف کر رہے تھے۔ یہ ہے ہمارے عظیم لیڈر، یہ ہے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں بلند مقام عطا فرمائے، اور انہوں نے قیام پاکستان کے لیے جو کوشش کی، جو جد و جہد کی، انہیں اللہ تعالیٰ شرف مقبولیت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اور ہماری مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں انہوں نے قیام پاکستان کے لیے جو کوشش کی، جو جد و جہد کی، اور انہوں نے جو سماجی خدمات سر انجام دی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ہے فلیگ ہاؤس جو کراچی کے اندر ہے، جہاں پہ قائد اعظم نے یہ خریدا تھا 1943 میں، اور بعد میں جو ہے اس کو قائد اعظم میوزیم کا نام دیا گیا تھا، اور یہاں پہ فاطمہ جناح کی رہائش بھی رہی ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، فاطمہ جناح پیار سے قائد اعظم محمد علی جناح کو کس نام سے پکارتی تھیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح کو فاطمہ جناح جو ہیں وہ جن کے نام سے پکارتی تھیں۔ جی یہ عموماً بہن بھائیوں میں ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جو ہے بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کے نک نیم رکھے ہوتے ہیں، تو قائد اعظم جو تھے وہ فاطمہ جناح کو فاطی کہتے تھے، ٹھیک ہے، پیار سے وہ فاطی کہتے تھے، اور فاطمہ جناح جو ہیں وہ قائد اعظم کو پیار سے جن کہتی تھی۔ یہ دلچسپ ہے، مجھے تو ہنسی آ رہی ہے۔ خیر نیکسٹ چلتے ہیں۔ شورش کشمیری نے محترمہ فاطمہ جناح کی شخصیت کو کن الفاظ میں بیان کیا ہے؟ شورش کشمیری نے محترمہ فاطمہ جناح کی شخصیت کو کن الفاظ میں بیان کیا ہے؟ شورش کشمیری نے فاطمہ جناح کی شخصیت کے بارے میں جو خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ بھائی کی طرح ہو بہو تصویر، یعنی بھائی کی ہو بہو تصویر۔ اگر آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کو دیکھیں اور محترمہ فاطمہ جناح کی تصویر کو دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کا قد کاٹ، ان کی شخصیت اور چہرے کے جو نقش نگار ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ تو شورش کشمیری کہتے ہیں بھائی کی طرح ہو بہو تصویر، بلند قامت، قاہرہ بدن، 72 برس کی عمر میں بھی کشیدہ قامت، گلابی چہرہ، ستواں ناک، آنکھوں میں بلا کی چمک، ہر چیز کو ٹٹولتی ہوئی نظریں، بال سباد سنبل کی طرح نرم، آواز میں بادلوں کی گھن گرج، ماتھے پر جریوں کی چنت، آواز میں جلال اور جمال، چال میں کمال، سرتپا استقامت، رفتار و گفتار میں سطوت، کردار میں عظمت، قائد اعظم کی مہنوی صفات کا عکس اور بانی پاکستان کی نشانی۔ یہ وہ خوبصورت الفاظ کا چناؤ ہے جو شورش کشمیری نے محترمہ فاطمہ جناح کے لیے استعمال کیے تھے۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رکھے تھے ہمارا یوٹیوب چینل پولیٹیکل سائنس ود نواز وڈیج، اور آج آپ نے جو ہے محترمہ فاطمہ جناح کی شخصیت کے حوالے سے مختلف MCQs جو ہیں وہ دیکھے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کے اوپر تبصرہ بھی ہوتا رہا ہے، کمنٹری بھی ہوتی رہی ہے۔ یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس کے اوپر ایک بڑی کمپریہنسو جو ہے وہ کمنٹری اور ڈاکومنٹری ویڈیو تیار کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال ہمیں وقت کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ طویل ویڈیو جو ہے اس کو دیکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اس سے پہلے آپ نے قائد اعظم کے حوالے سے دیکھی ہے، آج ہم نے جو ہے وہ فاطمہ جناح کے حوالے سے۔ اسی طرح یہ جو اگست کے کچھ دن ہیں جس میں ہم اور بھی کوشش کریں گے کہ پاکستان موومنٹ کے حوالے سے جو ہے جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم جو ہے وہ ویڈیوز بنائیں تاکہ لوگوں کو آگاہی حاصل ہو۔ میں نے لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنی فیملی کے اندر جو ہے جو چھوٹے آپ کے بچے ہوتے ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں یا آپ کے بھتیجے ہیں، جو بھی آپ کی فیملی کے اندر بچے ہیں، تو ان سے جو ہے قائد اعظم کے بارے میں، فاطمہ جناح کے بارے میں چھوٹے چھوٹے کویشچن ہیں وہ ان سے پوچھیں، ان کی نوٹ بک کے اوپر لکھ کر دیں، انہیں کہیں کہ یہ لکھیں، تو لازمی طور پہ جو ہے انہیں اپنی تاریخ سے آگاہ کریں، انہیں اپنے
عظیم رہنماؤں سے آگاہ کریں، انہیں ان خدمات سے آگاہ کریں جو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنانے کے لیے وقف کی، فاطمہ جناح نے جو خدمات سر انجام دیں۔ اور جب آپ خود نہیں کریں گے تو دیکھیں جو اداروں میں جو کام ہوتا ہے وہ ایک روٹین ورک ہوتا ہے، اس میں کبھی کبھار مہینے میں، سال میں کہیں نہ کہیں ذکر ہو جاتا ہے، تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے والدین ہونے کے حوالے سے، گھر میں بڑا فرد ہونے کے حوالے سے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے کم از کم اپنی آنے والی نسل کو اپنی تاریخ سے آگاہ کریں، ان عظیم شخصیات سے آگاہ کریں، ان عظیم شخصیات کی خدمات سے آگاہ کریں جن کی کوششوں سے، جن کی جد و جہد سے، جن کی انتھک محنت سے، جن کی خلوص نیت سے جنہوں نے کام کیا، اس سے جو ہے ہمیں آزادی حاصل ہوئی، ہمیں ہمارا عظیم وطن جو ہے وہ حاصل ہوا۔ تو یہ ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ امید ہے کہ ہم سب مل کر جو ہے یہ ذمہ داری جو ہے پوری کریں گے تاکہ ہمارے آنے والی نسل جو ہے انہیں اپنی تاریخ سے جو ہے وہ واقفیت اور آگاہی جو ہے وہ حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور حفظ و مان میں رکھے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔